آقا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین جل شانہ نے ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا، ہجرت کا آرڈر آ گیا اور ہجرت کی اجازت مل گئی، تو میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے اپنے دو یاروں کو بلایا، ایک جناب مولا علی کو بلایا اور دوسرے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ جناب مولا علی کے سپرد میرے آقا حضور نے مکے والوں کی امانتیں فرمائیں، فرمایا اے علی پیارے، یہ امانتیں اپنے پاس رکھ لو اور آج کی رات میرے بستر کے اوپر لیٹ جاؤ، سو جاؤ، اور صبح اٹھ کے یہ فلاں فلاں بندے کے تم نے یہ امانتیں ان کے حوالے کر دینی ہیں۔ اب جناب مولا علی حضور کے بستر کے اوپر آرام فرما ہو گئے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ اپنے کاشانہ اطہر سے رات کے تاریکی کے اندر میرے آقا حضور نکل گئے۔ ابھی کافر باہر محاصرہ کیے ہوئے کھڑے تھے، اس طاق میں تھے کہ موقع ملے گا تو حضور سرکار مدینہ کو نعوذ باللہ قتل کریں گے، لیکن ساری رات وہ باہر کھڑے رہے موقع کی تلاش میں، لیکن جب آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بستر کے اوپر آج حضور نہیں، آج جناب مولا علی آرام فرما رہے۔ اب ادھر کافروں نے حضور کے کاشانے کا محاصرہ کیا ہوا ہے، کس لیے کہ حضور کو آج کی رات قتل کریں گے۔ ادھر میرے آقا حضور حکم خداوندی کے مطابق رات کی تاریکی کے اندر اپنے کاشانہ اطہر سے نکلے اور میرے آقا حضور سیدھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے کر گئے، اور میرے آقا حضور سرکار مدینہ پھر وہاں سے جناب سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ لیا اور میرے آقا حضور نے مکے سے مدینہ کی طرف رخ فرما دیا۔ اب میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نکلے، لیکن میرے آقا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رستہ اختیار نہیں کیا جو عموماً اختیار کیا جاتا تھا، جو سیدھا مدینہ کی طرف جایا کرتا تھا یا جس سے لوگ سفر کیا کرتے تھے، بلکہ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے اس رستے کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ اختیار کیا، اور میرے آقا حضور اور صدیق اکبر چلتے چلتے سیدھا غار ثور کے قریب جا پہنچے۔ اب جانا مدینہ میں تھا، مکے سے مدینہ کی طرف تھا، لیکن میرے آقا حضور نے اپنا رستہ بدلا اور مکے سے مدینہ جانے کے بجائے میرے آقا حضور نے غار ثور کی طرف چڑھنا شروع کر دیا، اور میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور تک جا پہنچے۔ جب غار ثور کے کنارے پر پہنچے تو جناب سیدنا صدیق اکبر بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آپ اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے غار ثور کے اندر جب تک میں پہلے داخل نہ ہو جاؤں۔ اب صدیق اکبر غلام ہیں، غلام ویسے ہمیشہ پیچھے ہوا کرتا ہے، لیکن یہ ان کا اپنا انداز تھا، ان کا اپنا عشق تھا۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آپ اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک میں پہلے اندر داخل نہ ہو جاؤں۔ اے ابو بکر، وجہ کیا ہے؟ تم پہلے کیوں جا رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مقصد یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ پہلے میں جاؤں گا غار کے اندر اور جا کر غار کا معائنہ کروں گا، کہیں کوئی غار کے اندر ایسی چیز تو نہیں ہے، کوئی موذی جانور تو نہیں ہے کہ جس سے میرے آقا حضور سرکار مدینہ کو تکلیف پہنچ سکتی ہو۔ اس لیے میں پہلے جاؤں گا، جا کر غار کا معائنہ کروں گا، غار کو دیکھوں گا اور پھر غار کی صفائی کروں گا، تاکہ غار میرے آقا حضور کے آرام فرمانے کے، میرے آقا حضور کے قیام فرمانے کے قابل ہو جائے۔ اب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اندر تشریف لے کر گئے، اور روایات کے اندر اور تاریخ اور سیر کی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جناب صدیق اکبر اندر گئے، جا کر پوری غار کا معائنہ فرمایا، اور معائنہ کرنے کے بعد پھر غار کی صفائی کی، بالکل صاف ستھرا کیا غار کو، اور پھر دیکھا کہ غار کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں۔ اب جناب صدیق اکبر کو وہاں سے بھی خطرہ محسوس ہوا کہ اگر یہ سوراخ اسی طرح کھلے رہے تو کہیں کوئی ان سوراخوں میں سے کوئی چیز نکل کر کہیں آقا حضور کو تکلیف نہ پہنچا دے، کوئی چیز آقا حضور کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ یکے بعد دیگرے سارے سوراخ بند کیے۔ جب کوئی چیز میسر نہ آئی تو سیرت اور تاریخ کی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، اور حدیث کے کتب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ جناب صدیق اکبر نے اپنے بدن سے کرتا اتارا، اور کرتا اتار کے کرتے کو پھاڑ پھاڑ کے ان سوراخوں کو بند کرنا شروع ہو گئے، اور سارے سوراخ جناب صدیق اکبر نے بند کیے۔ اور جب کوئی چیز میسر نہ آئی، ایک یا دو سوراخ باقی بچ گئے جن کو بند کرنے کے لیے کوئی چیز اور میسر نہیں تھی، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایڑی ان سوراخوں کے اوپر رکھی، خود زمین کے اوپر بیٹھ گئے، اور پھر آقا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اب آپ اندر تشریف لے آئیے۔ آئے ہائے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ،
اب آپ تشریف لے کے آ جائیے۔ میرے آقا حضور سرکار دو عالم فخر موجودات زینت بزم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر تشریف لائے، اور پھر وہ خوبصورت منظر ہے، کیا خوبصورت انداز ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کے اوپر بیٹھے گئے، میرے آقا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی غار کے اندر تشریف لائے۔ اب جناب صدیق اکبر بیٹھے ہوئے گئے، گو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور سر انور پیارے مصطفیٰ کریم کا ہے۔ جناب صدیق اکبر کی گودی ہے اور آقا حضور کا سر انور ہے۔ میرے آقا حضور نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر اپنا سر رکھا۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ آرام فرما ہو گئے، کیا خوبصورت انداز ہے، کیا خوبصورت منظر ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود ہے اور آقا حضور کا سر انور ہے۔ اور میں نے وہ روایت عرض کی تھی کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہر وقت حضور کی بارگاہ میں بھی رہوں اور ہر وقت حضور کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت کرتا رہوں۔ آج رب العالمین نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ کرم فرمایا، آج ان کی خواہش کی تکمیل کا موقع فراہم فرمایا۔ آج گود صدیق اکبر کی ہے، چہرہ مصطفیٰ کا ہے، آنکھیں صدیق اکبر کی ہیں۔ صدیق اکبر جی بھر کے حضور کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت فرما رہے ہیں۔ گود صدیق اکبر کی ہے، سر مصطفیٰ کا ہے۔ صدیق اکبر کی نگاہیں چہرہ والضحیٰ پہ مسلسل جناب صدیق اکبر حضور کے چہرے کو دیکھے جا رہے گئے، اپنے دل کی پیاس کو بجھا رکھے گئے، حضور کا دیدار کر کے دل کی پیاس کو بجھا رکھے گئے، عشق کی پیاس کو بجھا رکھے گئے۔ میرا تو وجدان کہتا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کے چہرے کو جی بھر کے دیکھا ہوگا، بے ساختہ پکار اٹھے ہوں گے کہ روزے والموہ مایا، روزے والموہ مایا، روزے والموہ مایا، ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا، ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا، کوئی مسے لینا ڈولن دی، کوئی مسے لینا ڈولن دی، چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی، چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کی گود ہے اور حضور کا سر انور ہے۔ جناب صدیق اکبر مسلسل چہرہ والضحیٰ کی زیارت کیے جا رہے، جس زیارت کے لیے آپ ہمیشہ تڑپتے رہتے تھے۔ آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ بس آنکھیں میری ہوں اور سامنے چہرہ والضحیٰ ہو اور میری آنکھیں مسلسل چہرہ والضحیٰ کی زیارت کرتی رہیں۔ تو آج اللہ نے یہ موقع فراہم فرمایا ہے، اور یہ کوئی 10-20 منٹ کی بات نہیں ہے، بلکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں جناب صدیق اکبر اور پیارے مصطفیٰ کریم نے اس غار ثور کے اندر گزاری ہے۔ پھر خود اندازہ کریں کہ صدیق اکبر نے کس قدر جی بھر کے آقا حضور کا دیدار کیا ہوگا، آقا حضور کے کھل کے باتیں کی ہوں گی۔ آج ایک آقا حضور ہیں، دوسرے صدیق اکبر ہیں۔ 3 دن میرے آقا حضور اور صدیق اکبر غار کے اندر 3 دن اور 3 راتیں وہاں پہ آپ نے قیام فرمایا۔ اس دوران سونی باتیں بھی ہوئی ہوں گی اور دیدار بھی ہوا ہوگا، اور ادھر میرے آقا حضور اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر ہیں۔ ادھر چونکہ میرے آقا حضور رات کی تاریکی میں نکلے تھے، ادھر کافر جو محاصرہ کیے ہوئے کھڑے تھے، اب جب انہوں نے دیکھا کہ جناب مولا علی بستر کے اوپر لیٹے ہیں، آقا حضور تو موجود نہیں ہیں، پریشان ہو کے بھائی آقا حضور رات کو اپنے کاشانہ عطر کے اندر تھے، بستر کے اوپر تھے اور اب موجود نہیں ہیں۔ اور پھر ان کافروں نے، مشرکین مکہ نے حضور کی تلاشی شروع کر دی، حضور کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب خبر ملی کہ ابو بکر بھی گھر میں نہیں ہیں، وہ بھی گھر سے کہیں چلے گئے، اب ان کو سمجھ آ گئی کہ شاید یہ دونوں مکہ سے روانہ ہو گئے، کہیں اور چلے گئے۔ اب کافروں نے، مشرکین مکہ نے حضور اور صدیق اکبر کو تلاش کرنا شروع کر دی۔ ہر چند حضور اور صدیق اکبر کو تلاش کیا، اور حتیٰ کہ مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے بہت بڑا انعام کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا جو حضور کو اور صدیق اکبر کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام کے طور پر 100 اونٹ دیا جائے گا۔ اب یہ کوئی معمولی انعام نہیں تھا،
آج کسی کو بندہ کہے کہ 1000 روپیہ دوں گا یہ فلاں کام کر دو، تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ 1000 روپیہ میں حاصل کروں، میں یہ کام کروں تاکہ 1000 روپیہ مجھے مل جائے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ 100 اونٹ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج ایک بھینس لو تو تقریباً 3-4 لاکھ کی ملتی ہے، تو اونٹ کی قیمت کیا ہوگی؟ پھر 1-2 اونٹوں کی بات نہیں، 100 اونٹ تقریباً یہ کروڑ سے اوپر ان کی مالیت بنتی ہے۔ تو 100 اونٹ اس دور میں، حضور کے دور کی بات ہو رہی ہے، اس دور میں 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان ہوا تھا۔ تو اپنی طرف سے ہر بندے نے کوشش کی کہ میں حضور اور صدیق اکبر کو گرفتار کروں تاکہ یہ 100 اونٹ مجھے مل جائیں۔ اب ہر بندے نے اپنی طرف سے تلاشی شروع کر دی، اور اسی مکے کے اندر ایک قبیلے کا بہت بڑا سردار تھا جس کا نام سراقہ بن مالک تھا۔ ابھی اپنے قبیلے کا بہت بڑا سردار تھا۔ کسی نے کہا کہ وہ فلاں مقام سے 2 بندے جا رہے تھے، اب وہ سمجھ گیا کہ یہ 2 بندے کوئی اور نہیں، یہ صدیق اکبر اور حضور ہی ہیں، لیکن اس نے بات کو گول مول کی، اس نے کہا نہیں یار وہ کوئی اور ہوں گے، حضور اور صدیق اکبر نہیں ہو سکتے، وہ تو کہیں دور چلے گئے ہوں گے، ابھی اتنا ٹائم گزر گیا ہے، ابھی ادھر کہاں پہ ہیں۔ اب سمجھ تو گیا کہ وہی ہیں، لیکن اس نے بات کو گول اس لیے کیا کہ تاکہ کسی اور کو خبر نہ مل جائے، مجھ سے پہلے کوئی اور وہاں پہنچ کر ان کو گرفتار نہ کر لے، پہلے میں جاؤں جا کے انہیں گرفتار کروں اور 100 اونٹ انعام کے طور پر میں خود وصول کروں۔ اب جب اٹھا وہاں سے تو خفیہ طریقے سے اس نے اپنی سواری تیار کی، اپنا اسلحہ تیار کیا، اور وہاں سے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور سیدھا حضور کی تلاش میں نکل پڑا۔ اب وہ سراقہ بن مالک اپنے قبیلے کا سردار ہے، حضور اور صدیق اکبر کی تلاش میں اسی جانب چل پڑا جس طرف اسے رہنمائی کی گئی تھی۔ اب چلتے 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 تو اس کی نگاہ پہنچی سامنے، کیا دیکھتا ہے کہ حضور بھی جا رہے ہیں اور صدیق اکبر بھی جا رہے ہیں۔ اب وہ دل کے اندر خوشی کی لہر دوڑی کہ اب میں حضور کو گرفتار کر لوں گا، صدیق اکبر کو بھی 100 اونٹ تحفے کے طور پر، انعام کے طور پر مجھے ملیں گے۔ اب جو ہی ارادہ بنا، نیت بنی، ادھر اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور گھوڑا زمین کے اوپر گر پڑا۔ فوراً نیچے اترا، پھر گھوڑے کو اٹھایا، پھر گھوڑے کو دوڑایا، تھوڑا سا آگے گیا، پھر گھوڑا اس کو ٹھوکر لگی، پھر گھوڑا گر گیا۔ پریشان ہو گیا، بھائی 1 بار گرا، 2 بار گرا، یہ ماجرا کیا ہے؟ اب جس طرح آج کل ہمارے دور میں حساب کتاب کیا جاتا ہے، اس دور میں ایک فال نکالی جاتی تھی، اس نے فال نکالی تو رزلٹ یہ آیا کہ تو اپنے مشن کے اندر ناکام ہوگا، کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن 100 اونٹ سامنے، نگاہوں کے سامنے تھے، بھائی 100 اونٹ بھی تو وصول کرنے۔ تیسری بار پھر کوشش کی، اگرچہ اس کے سامنے فیصلہ آ گیا تھا کہ کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، لیکن پھر اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور دوڑایا گھوڑے کو۔ جو ہی آقا حضور اور صدیق اکبر کے قریب اس کا گھوڑا پہنچا، اب گھوڑا گرا نہیں بلکہ اس کے اگلے دونوں پاؤں زمین کے اندر دھنس گئے، اس کے دونوں پاؤں زمین کے اندر دھنس گئے۔ جب اس نے یہ ماجرا دیکھا، اب سمجھ گیا کہ یہ جانے والے حق پہ ہیں اور ہم سارے ناحق ہیں، ہم سارے غلط ہیں، غلطی کے اوپر ہیں، خطا کے اوپر ہیں۔ اب اس نے حضور اور صدیق اکبر کو آواز دی، کہنے لگا جانے والوں رک جاؤ۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے جب آواز سنی، میرے آقا حضور رک گئے، صدیق اکبر بھی رک گئے، پلٹ کے دیکھا تو سراقہ بن مالک تھا۔ فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، آیا تھا تمہیں گرفتار کرنے کے لیے، لیکن اب ارادہ چینج ہو گیا ہے، بدل گیا ہے، اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو گرفتار نہیں کروں گا، صرف آپ دعا کیجئے کہ میرا گھوڑا زمین سے باہر نکل آئے۔ میرے آقا حضور نے اپنے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی، اس کا گھوڑا زمین سے باہر آ گیا۔ اب جب گھوڑا باہر آیا تو عرض کرتا ہے اے محمد مصطفیٰ، میرے لائق کوئی حکم ہو؟ فرما کوئی حکم نہیں۔ میرے لائق کو خدمت ہو؟ فرما کوئی خدمت نہیں۔ کوئی اسلحے کی ضرورت ہو، سواری کی ضرورت ہو، کسی چیز کی؟ فرما کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگا میرے لائق کوئی حکم؟ آقا نے فرما بس ایک ہی بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ تم نے اس راز کو راز رکھنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی اور کو اطلاع نہیں دینی ہے کہ حضور اور صدیق اکبر اس رستے پہ جا رہے ہیں، بس اس راز کو راز رکھنا ہے، اور کوئی تمہارے لائق حکم نہیں ہے۔ اب یہ جملہ اس نے سنا حضور کا تو وہاں سے اپنے گھوڑے کو موڑا اور واپسی کا رخ کیا، واپسی کا ارادہ کیا۔ اب جب واپس جانے لگا تھا نا تو میرے آقا حضور نے فرمایا سراقہ رک، ایک بات سنتے چلے جانا۔ اور میرے آقا حضور نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سراقہ بن مالک سنتے جاؤ، وہ دن کیسا دن ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن آئیں گے اور تیرے سر پہ کسریٰ کا تاج پہنایا جائے گا۔ اے سراقہ بن مالک وہ دن کیسا ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے، تیرے سر کے اوپر کسریٰ کا تاج پہنایا جائے گا۔ وہ سراقہ بن مالک عرض کرتا ہے اے محمد کیا آپ کسریٰ ہرمز کی بات کر رکھے گئے؟ آقا نے فرما ہاں کسریٰ ہرمز کی بات کر رکھا ہوں۔ بس اتنی بات ہوئی، سراقہ بن مالک وہاں سے واپس ہو گیا۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ آگے تشریف لے کر گئے، لیکن یاد رکھنا میرے آقا حضور کی زبان سے یہ جو الفاظ نکلے تھے اے
اے سراقہ وہ دن کیسا ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن آئیں گے، سر پہ کسرا کا تاج آئے گا۔ وہ سراقہ وہاں سے تو واپس آ گیا، پھر کافی عرصہ بیت گیا، ادھر فتح مکہ بھی ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد جب مقام جورانہ پہ جب میرے آقا حضور سرکار مدینہ جلوہ فرماتے، جس مقام پہ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے کھارے کنویں کو میٹھا فرمایا تھا، اسی مقام پہ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرماتے۔ اسی مقام پہ یہ سراقہ بن مالک حضور کی بارگاہ میں آیا اور کرتا ہے اے مدینے کے تاجدار، اے محمد مصطفیٰ، مجھے بھی کلمہ پڑھائیے، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس مقام پہ جناب سراقہ نے کلمہ پڑھا۔ اب پہلے سراقہ بن مالک تھا، اب حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، اب مسلمان بھی بن گئے اور حضور کے صحابی بھی بن گئے۔ اور پھر وقت گزرتا چلا گیا، حضور کے صحابی بن گئے، حضور کا کلمہ پڑھ لیا، حضور کے غلام بن گئے۔ پھر میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضور کے بعد صدیق اکبر کی خلافت کا دور آیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت سنبھالا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ آپ کے دور پاک کے اندر جب اسلامی فوجوں نے کیسر و کسریٰ کو فتح کیا اور کیسر و کسریٰ کا جو مال تھا، مال غنیمت، وہ حاصل کیا، سارا مال جمع کر کے امیر المومنین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم بھی گئے، حضور کے صحابہ بھی گئے، پوری فوج بھی ہے، بڑے بڑے مجاہدین بھی وہاں پہ موجود ہیں، مال غنیمت بھی سامنے موجود ہے۔ جو جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا، جناب سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اے صحابہ، اس مال غنیمت میں سے جو کسریٰ کے کنگن ہیں وہ بھی الگ کر دو، جو کسریٰ کا تاج ہے وہ بھی الگ کر دو۔ کنگن بھی الگ کر دیے گئے، تاج بھی الگ کر دیا گیا، باقی مال غنیمت تقسیم کیا گیا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا آئین سراقہ، کہاں ہے سراقہ بن مالک؟ عرض کی کہ امیر المومنین سراقہ تو یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ فرما بلاؤ سراقہ بن مالک کو۔ جناب سراقہ بن مالک کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بلایا گیا۔ جناب سراقہ بن مالک آئے فاروق اعظم کی بارگاہ میں، آپ نے فرما قریب آ جا۔ قریب آ گئے جناب فاروق اعظم کے، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنگن اٹھائے، جناب سراقہ کے ہاتھ پہ پہنائے، پھر وہ تاج اٹھایا، کسریٰ کا تاج اٹھا کے جناب حضرت سراقہ بن مالک کے سر پر رکھا۔ میرے آقا حضور نے اپنی حیات طیبہ میں جن کنگن کی اور جس تاج کی بشارت جناب سراقہ بن مالک کو سنائی تھی، آج میرے آقا حضور کی زبان سے نکلے ہوئے وہ الفاظ پورے کھورے گئے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے اپنے ہاتھوں سے وہ کنگن بھی پہنائے گئے، وہ تاج بھی پہنایا ہے۔ کہاں حضور کا دور اور کہاں سیدنا فاروق اعظم کا دور، کتنے سال درمیان میں بیتے۔ آقا حضور نے اتنا عرصہ پہلے خبر دی تھی کہ وہ بھی دن آئے گا کہ تو کسریٰ کے کنگن بھی پہنے گا اور کسریٰ کا تاج بھی پہنے گا۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو کل کا پتہ نہیں، نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ اب کتنے سال بعد ہونے والا معاملہ تھا، میرے آقا حضور نے خبر دے دی، ایڈوانس میں پہلے خبر دے دی کہ کسریٰ کے کنگن بھی پہنے گا اور تاج بھی پہنے گا۔ اور آقا حضور کی زبان سے جو لفظ نکلے تھے آج وہ سارے کے سارے الفاظ پورے ہو رکھے گئے۔ تو میرے آقا حضور کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، جو جملے نکلتے ہیں، رب العالمین ضرور پورا فرماتا ہے۔ اور میرے آقا حضور کو اللہ نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے، تک قیامت کی صبح تک ہر چیز کا علم اللہ نے ہمارے آقا حضور کو، اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ جناب سراقہ بن مالک حضور کو گرفتار کرنے کے لیے گئے تھے، مگر توبہ کر کے وہاں سے واپس ہو گئے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ وہاں سے آگے تشریف لے کر گئے۔ اب آقا حضور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے کہ اب بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ بس آخری بات عرض کر کے میں اختتام کی طرف بڑھتا ہوں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میرے آقا حضور سرکار مدینہ کو بھوک اور پیاس محسوس ہوئی، تو میرے آقا حضور نے فرمایا صدیق وہ سامنے ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے، چھوٹا سا مکان ہے، چھوٹی سی کٹی ہے، جاؤ جا کر پتہ کرو، اگر کوئی گھر میں ہے تو ان سے پوچھو کیا کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی چیز مل سکتی ہے، کیا کھانے پینے کے لیے کوئی شے مل سکتی ہے۔ جناب صدیق اکبر کے جا کر دروازے پہ دستک دی، اندر سے ایک بڑھیا آئی چلتی ہوئی، دروازہ کھولا، عرض کی ہم مسافر ہیں، کہیں پہ سفر پہ جا رہے تھے، زیادہ راہ ختم ہو چکا ہے، کوئی چیز نہیں ہے پاس کھانے پینے کی، بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے، کیا کھانے پینے کے لیے کوئی شے مل جائے گی؟ بڑی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہے
ہم ہیں تو بڑے مہمان نواز، ہمارے در سے کوئی مہمان خالی نہیں جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے گھر میں کوئی بھی شے کھانے پینے کے لیے موجود نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک بکریوں کا ریوڑ ہے اور وہ بکریاں دودھ دیتی ہیں، اسی کے دودھ پہ گزارا ہوتا ہے، لیکن آج بدقسمتی سے وہ میرے سر کے تاج میرے شوہر ان بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف چلے گئے، ان کو چرانے کے لیے۔ شام کو بکریاں آئیں گی تو پھر دودھ مہیا ہو سکتا ہے، لیکن ابھی میرے گھر میں کوئی شے موجود نہیں ہے۔ صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچانک میرے آقا حضور کی نگاہ پڑی، وہ کونے کے اندر ایک بکری، چھوٹی سی بکری باندھی ہوئی اور کمزور اور لاغر سی بکری ہے۔ تو میرے آقا حضور نے فرمایا صدیق اس بڑھیا سے کہو نا اگر اجازت ہو یہ جو بکری باندھی ہوئی ہے ہم اسی کا دودھ دو لیں، یہ جو بکری باندھی ہوئی ہے ہم اسی کا دودھ دو لیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر عرض کی کہ اے بڑھیا اگر اجازت ہو تو اس بکری کا دودھ دو لیں۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہے اے میرے گھر کے اندر آنے والے، یہ بکری تو بیمار ہے، لاغر ہے، یہ تو کھا پی نہیں سکتی، یہ چل نہیں سکتی، یہ دودھ کہاں سے دے گی؟ اگر یہ کھانے پینے اور چلنے پھرنے کے قابل ہوتی تو میرے سر کے تاج میرے شوہر اسے بھی باقی بکریوں کے ساتھ لے کر جنگل کی طرف جاتے، مگر یہ بیمار ہے، لاغر ہے، نہ کھا پی سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، یہ دودھ کہاں دے سکتی ہے؟ لیکن جب دیکھا نا صدیق اکبر کو، جناب دیکھا حضور سرکار مدینہ کو، چہرے دیکھ کے سمجھ گئی یہ کوئی عام بندے نہیں ہیں، اگر کہتے ہیں تو ضرور اللہ انہیں اسی بکری سے دودھ عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر آپ بکری سے دودھ نکال سکتے ہیں تو میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بھلا کیا اعتراض کر سکتی ہوں؟ اگر یہ دودھ دیتی ہے تو ٹھیک ہے آپ دودھ دو لیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے قریب گئے، میرے آقا نے فرمایا بڑھیا برتن لے کے آؤ۔ اب بڑھیا اندر گئی، جا کر چھوٹا سا برتن نہیں لایا، حالانکہ بکری کے دودھ کے لیے تو ایک گلاس بھی کافی تھا، ایک پیالی بھی کافی تھی، اور تھی بھی بیمار اور لاغر بکری، لیکن بڑھیا اندر گئی، جو گھر کے اندر سب سے بڑا برتن تھا وہ اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں لائی۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے برتن کو نیچے رکھا اور آقا حضور نے اپنے پیارے پیارے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں سے دودھ دونا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے خود دودھ دونا شروع کیا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے آقا حضور کے ہاتھ اس بکری کے تھنوں سے لگنے کی دیر تھی، بکری کے تھنوں سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارا کا سارا برتن دودھ سے بھر گیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ دودھ سے سارا برتن بھر گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے بڑھیا اور برتن لے کے آؤ۔ دوسرا برتن لے کے آئی، آقا حضور نے دودھ دویا، وہ برتن بھی بھر گیا۔ فرمایا اور برتن لے کے آؤ، اور برتن لے کے آئی، آقا حضور نے مزید دودھ دویا، وہ برتن بھی بھر گیا۔ حتیٰ کہ روایات کے اندر آتا ہے میرے آقا حضور سرکار مدینہ دودھ دوتے گئے، سارے برتن بھرتے گئے، یوں لگتا تھا جیسے آقا حضور کے ہاتھوں کی برکت سے اس بکری کے دودھ کا کنیکشن جنت کی نہروں سے ہو گیا ہے۔ یوں لگتا تھا یہ دودھ اس بکری کے اندر سے نہیں، یہ جنت کی نہروں سے کوئی کنیکشن ہو گیا، وہاں سے یہ دودھ نکل رہا ہے۔ اس بڑھیا کے گھر میں جتنے برتن تھے سارے کے سارے بھر گئے، لیکن دودھ پھر بھی ختم نہیں ہوا ہے، دودھ پھر بھی ختم۔ یہ میرے آقا حضور سرکار مدینہ کے ہاتھوں کی برکت تھی۔ آقا حضور نے دودھ پیا، صدیق اکبر نے بھی دودھ پیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے، باقی سارا دودھ اس بڑھیا نے اندر رکھ دیا۔ اب شام کو اس کا شوہر جب آیا نا تو جو ہی گھر کے دروازے پہ آیا تو ہر طرف خوشبو آ رہی۔ تو شوہر اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کیا آج ہمارے گھر میں کوئی مہمان آیا تھا؟ عرض کرتی ہے ہاں مہمان تو آیا تھا۔ کہا کون تھے؟ کہا بس اور تو کچھ نہیں جانتی، بس دو کریم تھے میرے گھر میں آئے اور میرے اوپر کرم فرما کے چلے گئے، دو کریم تھے آئے اور کرم فرما کے چلے گئے۔ کہا کون تھے؟ کہا یہ تو پتہ نہیں ہے۔ کہاں سے آئے تھے؟ کہا یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ کہا کہاں گئے؟ کہا یہ بھی پتہ نہیں، نہ نام پوچھا ہے، نہ قبیلہ پوچھا ہے، نہ علاقہ پوچھا ہے، نہ یہ پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، کہاں پہ جا رہے ہو، بس آئے تھے اور کرم فرما کے چلے گئے۔ پھر بڑھیا عرض کرتی جب سے آئے تب سے لے کر ابھی تک میرے گھر سے خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں، اور سب سے عجیب بات تو یہ ہے جس بکری کو آپ بیمار اور لاغر سمجھ کے چھوڑ کر گئے تھے اسی بکری سے انہوں نے دودھ دویا ہے، اور اتنا دودھ اس بکری نے دیا ہے کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔